إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، نوجوانوں اور بزرگوں، دینی اور ملی رشتے سے ہماری مائیں اور بہنیں، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مبارک ایام جو ہم لوگ گزار رہے ہیں، جن کو عشرہ ذی الحجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ سال کے سب سے افضل ترین دن ہیں۔ ان مبارک دنوں میں اللہ رب العالمین کو نیکی بہت زیادہ پسند ہے۔ جتنی زیادہ نیکیاں ان مبارک ایام میں اللہ رب العالمین کو پسند ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں سال کے دیگر ایام میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، ان مبارک ایام میں کثرت سے نیکیاں کرنی چاہیے۔ نیکی کا کوئی بھی کام ہو، اس کام کو اگر ان ایام کے علاوہ کسی اور دن میں کیا جائے تو اس کا وہ مقام اور مرتبہ، اس کی وہ فضیلت، اس کی وہ محبوبیت اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اسی نیکی کو ان دنوں میں کیا جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو، جب یہ مبارک دن تمہیں نصیب ہو جائیں تو ان میں کثرت سے تکبیر کہا کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے تحلیل کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تمام چیزیں جس کو تکبیر مطلق کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد ایام تشریق کے سورج غروب ہونے تک، اذان مغرب تک کثرت سے ان تکبیروں کو کہا جائے، گھر میں، راستہ چلتے پھرتے،
بازاروں میں صحابہ کرام کا معمول تھا، آپ نے سنا کہ صحابہ کرام بازاروں میں بھی اسی تکبیر کو کہنے کے لیے جایا کرتے تھے، زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے تاکہ دیگر لوگ بھی ان تکبیروں کو سن کر کے تکبیر پڑھا کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کی مناسبت سے یہ عشرہ اور یوم عید الاضحیٰ ایک بڑی تاریخ ہے، انہوں نے بھی ان تکبیروں کے بارے میں آپ تمام لوگوں کو تاکید کیا ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور اس معراج میں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ تمام لوگوں کو سلام بھیجا، کہا یا محمد اقرأ علی امتک السلام، اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا، اور سلام کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہیں بتا دینا وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيْبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، اپنی امت کو اس بات کی خبر بھی دے دینا کہ جنت کے بارے میں لوگ خوب سنتے ہیں، جنت کی مٹی بڑی اچھی مٹی ہے، طیبۃ التربہ، عذبۃ الماء، اور جنت کے اندر جو پانی ہے بڑا میٹھا پانی ہے۔ انسان اس زمین کی خوشبو، زمین کی خوبی اور اس پانی کی، جنت کے پانی کی مٹھاس کو سوچ تو سکتا ہے لیکن اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جنت کی جو بھی نعمت ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت میں جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں آدمی سن لیتا ہے، جنت میں باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، تو حدیث میں آیا کہ وہ ایسی نعمت ہے جس کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں اور کسی کان نے اس کو سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کی خوبی آ بھی نہیں سکتی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کو۔ آپ جتنا بھی سوچ لیں کہ کتنی اچھی مٹی اس کی ہوگی، کتنا میٹھا پانی ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس سے بھی ماورا وہ چیزیں ہیں، اس کے باغات، اس کے پھل، اس کے میوے کیسے ہوں گے، جہاں آپ سوچیں گے وہ اس کے بعد کی چیز ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ولا خطر علی قلب بشر۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے آپ تمام لوگوں کو سلام بھیجا ہے، اس عشرہ میں ان کا سلام پہنچا دوں آپ لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا کہ وَأَخْبِرْهُمْ، ان کو بتا دیجیے محمد اپنی امت کے لوگوں کو کہ جنت کا پانی تو بڑا میٹھا ہے، اس کی زمین بڑی اچھی ہے، وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، لیکن انہیں یہ بتا دیجیے کہ جنت وہ ایک طرح سے میدان ہے، چٹیل میدان۔ ہم لوگ تو سنتے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے شجر ہیں، درخت ہیں، بہت ہی سایہ دار، اس کو بنانا پڑے گا، اس چٹیل میدان کو باغات میں بدلنا یہ آپ کا کام ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بتایا طریقہ، وَغِرَاسُهَا، اس کی شجر کاری کیسے کی جائے گی، اس چٹیل میدان کو باغ کیسے بنایا جائے گا، کہا کہ غِرَاسُهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مسلمان کو باغات چاہیے جنت میں، تو اس کے لیے اس کو سبحان اللہ پڑھنا پڑے گا، الحمدللہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا، اللہ اکبر کہنا پڑے گا۔ یہ چیزیں، یہ اس میں شجر کاری کا طریقہ ہے، اس میں درخت کیسے لگیں گے، باغات کیسے بنیں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے آپ لوگوں کو طریقہ بتایا کہ جنت میں جانا ہے اور باغات کو حاصل کرنا ہے تو آپ کثرت سے ان چیزوں کا ورد کیجئے، ان چیزوں کو پڑھا کیجئے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، بڑی آسان سی چیز ہے، اور خاص طریقے سے اس عشرہ میں، یہ عشرہ جو ختم ہونے والا ہے، اس میں مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو خاص اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ چیز زیادہ
معنویت اختیار کر جائے، ابراہیم خلیل اللہ کے اس پیغام پر عمل بھی ہو جائے اور صحابہ کرام کی سنت پر عمل بھی ہو جائے کہ صحابہ کرام کثرت سے اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل بھی ہو جائے کہ اس میں کثرت سے تکبیر اور تحلیل کیا کرو۔ اس کو تکبیر مطلق کہتے ہیں۔ ایک تکبیر مقید ہوتا ہے۔ تکبیر مقید یہ ہے کہ کل آپ کے لیے 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے سو کہتے ہیں، تو اس میں روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ انہ یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعدہ۔ یہ عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کا بڑا مقام ہے۔ اس کا جو مقام ہے وہ اور کسی بھی نفل روزے کا مقام نہیں، اس لیے کہ اس ایک روزے کی وجہ سے پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ امید ہے کہ پروردگار عالم اس ایک روزے کی وجہ سے آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ 9 ذی الحجہ کی اہمیت ہے، اور دوسرے اس کے لیے ایک خاص تکبیر جس کو تکبیر مطلق کہا جاتا ہے کہ آپ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام تکبیر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر کے ایام تشریق 13 ذی الحجہ کے نماز عصر تک جو فرض نمازیں پڑھی جائیں تو نماز سلام پھیرنے کے بعد اس تکبیر کو بلند آواز سے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ اس کو تکبیر مقید کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے انسان کی اور مسلمان کی پوری زندگی وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو جیسے چاہے ویسے استعمال کرے، اور مسلمان کو اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ انعام میں فرمایا، خطاب کر کے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی، آپ لوگوں کو بتائیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ زندگی یہ اللہ کی مرضی میں بسر ہونا چاہیے۔ موت، مسلمان کی تمنا یہ ہوتی ہے اس کی موت بھی آئے تو اللہ کے راستے میں آئے، اللہ کی مرضی کے مطابق آئے۔ عبادت جو کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ قربانی، یہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ انسان کی پوری زندگی، مسلمان کی پوری زندگی قربانی ہی میں گزرتی ہے۔ آپ دیکھیے، جو اس کی صبح ہوتی ہے فجر کی اذان سے مسلمان کی زندگی کی، وہیں سے قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ آپ اس چھوٹی رات میں چند گھنٹے سوتے ہیں، ایسے وقت میں فجر وقت کے وقت اٹھنا بڑا بار گزرتا ہے انسان۔ ابھی میٹھی نیند آ رہی ہے، فجر کے وقت سہانا وقت ہے، لیکن مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، بستر چھوڑ دو، آ جاؤ نماز کی طرف۔ بندہ مسلم اپنے اس نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر کے مؤذن کی آواز پر لبیک کہتا ہے، وہیں سے قربانی شروع ہو جاتی ہے۔ قربانی کو ٹٹولنا چاہیے۔ یہ قربانی تو ایک رمز ہے۔ سنت و ابیکم ابراہیم، جو آپ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ ایک رمز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہی سے عبارت ہے۔ صرف یہی ایک چیز نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، آپ پوری زندگی کو پڑھ جائیے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جو ہے اللہ کے لیے نچھاور کر دی تھی۔ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ قربانی ہی کے بعد انسان ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ یہ کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فطرت ہے۔ یہ میں نے ایک شعر پڑھا تھا، آپ دیکھتے ہیں کسان کو جب زمین میں بیج ڈال دیتا ہے
باغات کے اندر بڑی بڑی گٹھلیوں کو زمین کے تہ میں ڈال دیا جاتا ہے، جب وہ اپنے وجود کو وہ گٹھلیاں ختم کر دیتی ہیں، وہ بیج اپنے وجود کو ختم کرتی ہیں، تو اس کے بعد ایک تناور درخت اور سرسبز و شاداب باغات اور کھیتیاں لہلہاتی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ سورج جب ڈوبتا ہے، روشن سورج، تو اس کے بعد انسان کو ایک نئی امید بنتی ہے کہ صبح صبح یہ سورج نئے آب و تاب کے ساتھ نکلے گا۔ اسی طریقے سے یہ مسلمان جب زندگی کے موڑ پر طرح طرح کی قربانیوں سے گزرتا ہے تو اس کو آگے کے لیے اس کے لیے راستے ہموار ہوتے ہیں، اور خاص طریقے سے ہم لوگ جس نازک دور سے اپنے وطن عزیز میں گزر رہے ہیں، ایسے موڑ پر ہمیں ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو بڑی باریکی سے پڑھنا چاہیے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی اس سے کہیں زیادہ نازک دور سے گزری تھی۔ گھر کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ان کو جب اللہ رب العالمین کی پیاری پیاری بات، توحید کی دعوت، حق کی دعوت ان کے سامنے پیش کی گئی تو ان کے گھر کے لوگ، ان کے باپ خود ان سے ناراض ہو گئے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ کہا ابراہیم تم بار بار ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو ان کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، سن لو، اگر اب باز نہیں آئے اس پر روک ٹوک کرنا تو میں تمہیں پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا، تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ اس سے زیادہ نازک موڑ تو نہیں آیا ہمارے لیے ابھی کہ ہمارے گھر کے لوگ اس طریقے سے ہمارے دشمن ہو جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اور آپ لوگوں نے ایک مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی ہے۔ تصور کیجئے اس منظر کو، جب کہ پورا محلہ، پوری بستی، پورا شہر بت کدہ بنا ہوا ہو، صنم کدہ بنا ہوا ہو، آپ کا گھر خود ایک مندر کی شکل اختیار کر گیا ہو، جہاں بتوں کو بنایا جاتا ہو، بتوں کو ڈھالا جاتا ہو، اس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی ہو اور آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہو کہ آپ توحید کے کلمے کو بلند کیجئے، توحید کے پیغام کو اپنے گھر سے شروع کیجئے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اس ناحیے سے پڑھنا چاہیے۔ وہ صرف ایک ناحیہ نہیں کہ ہاں وہ گوشت خوری والا معاملہ جو ہے وہ قربانی کا مسئلہ ہے، بس وہی ایک ہمیں سنت یاد ابراہیم کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دو لوگوں کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے اسوہ بنایا ہے۔ ایک تو آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے جانثار ساتھی تھے ان کو بھی نمونہ بنایا، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ یہی دو نام لیا ہے آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر پورے قرآن کے اندر ہم لوگوں کے لیے۔ اے لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے پیغام کو بلند کرنے والے تھے، ان لوگوں کی زندگی میں آپ کے لیے اچھا نمونہ ہے۔ صرف یہی ایک نمونہ نہیں ہے قربانی والا، پوری زندگی ابراہیم خلیل اللہ کی یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اس بت کدے میں کھڑے ہو کر کے کیسے حق کی آواز بلند کی، کیسے سلیقے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اپنے والد محترم کے سر سے ڈائلاگ کیا، گفتگو کی، مکالمہ کیا، یہ تمام چیزیں کبھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی ابراہیم کے اس اسوے پر عمل کر جائیں؟ آپ ایک ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بت پرست ہیں، جو توحید کو نہیں جانتے۔ ہمارے پڑوس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کبھی ہم نے وقت نکال کر کے ان کے ساتھ سنجیدہ گفتگو اس ناحیے سے کی کہ اللہ کے بندو ایک اللہ کی پرستش کرو؟ جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، آپ کی عقل میں بات نہیں اٹھتی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے سنوارا ہے، اپنے ہاتھ سے سجایا ہے، پھر انہیں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں آپ۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ حق کے علم بردار ہیں،
آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اہل حدیث لوگ ہیں، توحید کے سب سے بڑے علم بردار ہم ہی ہیں، توحید کے سب سے زیادہ جاننے والے ہم ہیں، تو اس امانت کو اپنے تک ہم صرف سمیٹ لیں، اس ذمہ داری کو ہم نہ نبھا سکیں، تو کیا کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہم لوگوں کے لیے ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے، اور جب والد نے کو دھمکی دی تو یہ نہیں کہ ان سے آپ الجھ جائیں، ان سے بگڑ جائیں، ان کی شان میں گستاخی کریں، نہیں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے ابا محترم آپ مجھے جو چاہے وہ کہہ لیں، ان کے ابا نے ہم دھمکی دی تھی نا کہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، ابراہیم خبردار آج کے بعد تم نے ہمارے معبودوں کو کچھ کہا، برا بھلا کہا تو میں تمہیں پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا، اکٹھا نہیں ہلاک کر دوں گا، پتھر مار ہلاک کروں، تکلیف کے ساتھ تمہیں ہلاک کروں گا، واہجرنی ملیہ، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے گفتگو مت کرنا ہے اس سلسلے میں۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، ملیہ کی تفسیر یہ کی ہے، ایک تو یہ کہ ہم مجھے چھوڑ دو لمبی مدت تک، اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو بس خاموش رہ جانا، ملیہ مطلب سلامتی کے معنی میں، ابراہیم اگر تم سلامتی چاہتے ہو کہ تمہارا ہاتھ پیر نہ ٹوٹے تو بس خاموشی رہنا، اب بہت ہو چکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنی زبردست دھمکی کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سلام علیک، ابا جان آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھے آپ ہلاک کر دیں، برباد کر دیں، قتل کر دیں، پتھر مار دیں، لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ اسلوب ہے ایک مسلمان کا، ایک داعی کا، ایک مبلغ کا، ایک اہل حدیث کا، کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی کس طریقے سے وہ سلیقے سے گفتگو کر سکتا ہے، سلیقے سے ڈائلاگ کر سکتا ہے۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ اس وقت آپ کے لیے ممانعت نہیں تھی کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، بعد میں منع کر دیا گیا تھا، تو اس لیے آپ نے کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب میرے ساتھ بہت مہربان ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کا دل کھول دے، آپ بھی ہدایت پر آ جائیں، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ میرا بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی انہی میں سے ایک چیز جو آپ جس سے یہ عید منسوب ہے، عید الاضحیٰ، یہ قربانی کی عید، جس کے بارے میں کہا گیا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ ایک تو پہلے کی قربانی کرنے والا اپنی نیتوں کو ٹٹولے، قربانی کس کے لیے کی جا رہی ہے، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، اس میں دکھاوا، ریا اور نمود نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے ہماری قوم کا، عبادت کو بھی ہم دکھا کر کرنا چاہتے ہیں۔ عبادت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جو شخص دکھا کر نماز پڑھے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، وہ شرک کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے وہ شرک کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا بھی معاملہ ہے، کہا گیا کہ اے نبی اپنے رب کے لیے آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے رب ہی کے لیے قربانی ہونی چاہیے، اور اگر غیر اللہ کے لیے قربانی کی جائے تو اس پر لعنت ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبیحہ کرتا ہے، چاہے وہ مرغے کا ذبیحہ ہو، چاہے بھیڑ کا ذبیحہ ہو، چاہے کسی چیز کا، ہے نا، بعض آستانوں پر آپ جائیے تو وہاں بہت سارے ذبیحے کیا جاتے ہیں، اور فلاں صاحب کے نام سے یہ ذبیحہ ہے، بڑے پیر صاحب کے نام کا یہ ذبیحہ ہے، وہ کسی بھی صاحب کا نام کا ذبیحہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبیحہ کیا جاتا ہے یہ شرک ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، یہ دکھاوا جو ہے نا یہ بھی شرک ہے، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ قربانی کو ہم لوگوں نے عبادت سے کہیں زیادہ فیشن کا درجہ دے دیا۔ میں اس چیز پر کئی سال سے ترکیز کرتا ہوں، تاکید بھی کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے سوچنے کے زاویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے وطن عزیز کے اندر۔ یہ پورے سال کا آپ جائزہ لیجئے، ابھی بنگلور کا معاملہ جو آپ کے سامنے حجاب کا آیا، ہماری بچیاں
روزانہ کی تعداد میں مرتد ہو رہی ہیں۔ آپ اگر اخبارات کا مطالعہ کرتے ہوں گے، روزانہ میں کی تعداد میں مرتد ہو رہی ہیں۔ ان کالجوں کے اندر جو پڑھائیاں ہو رہی ہیں، مخلوط تعلیم کا جو معاملہ ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے، دوسروں کی جانب سے باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے تک یہ معاملہ تھا، لو جہاد کا معاملہ تھا، کہ وہ مسلم لڑکے جو محبت کر کے وہ غیر مسلم لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرتے ہیں، ان کو مسلمان بناتے ہیں۔ چند سال پہلے یہ ایک ہوا اڑایا گیا، جس کے نتیجے میں کس نے مسلم نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، اور آج بھی موجود ہیں جیل کے اندر وہ۔ اس کے رد عمل کے طریقے پر باقاعدہ ایک لمبے فنڈ کے ساتھ ہمارے وطن عزیز کے اندر نوجوانوں کو تیار کیا گیا کہ وہ مسلم لڑکیوں کو کس طریقے سے اپنے جھانسے میں لے کر کے، محبت کے نشے میں ان کو لا کر کے اور ان کو مرتد کیا جائے۔ پورے آل انڈیا پیمانے پر یہ مہم کام کر رہی ہے۔ میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے، آپ کا شہر بھی اس سے بری نہیں ہے، آپ کے شہر کے بھی آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں اس طرح کی۔ یہ لڑکیاں ایک کالج میں پڑھ رہی ہیں، مخلوط تعلیم ہے، ان کا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں ہے دینی طریقے سے کہ وہ سمجھ سکیں اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ اور پھر اسی پس منظر میں جو آپ نے دیکھا، حجاب کا معاملہ اٹھایا گیا کہ نہیں، حجاب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور حجاب کی پابندی کالج کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں۔ میں نے بہت پہلے سے بات کہی کہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ نے کہا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت اضحیہ فی کل عام، اے لوگو، ایک گھر والے کی طرف سے ایک سال میں ایک قربانی کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری بیان دیتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا کیا طور طریقہ تھا؟ اس پر غور کیجئے گا۔ ہم لوگ سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو سلف سے جوڑتے ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے جو بات بتائی وہ یہی بات بتائی، کان الناس یذبحون شاۃ عنہم وعن اہل بیوتہم، وکان الرجل یذبح شاۃ عنہ وعن اہل بیتہ۔ ایک آدمی اپنی جانب سے اور اپنے گھر والے کی جانب سے ایک بکری ذبح کر دیا کرتا تھا، اور اس میں سے وہ خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھے، جو طریقہ ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا کیجیے، اس میں سے خود بھی کھائیے اور ضرورت مند لوگوں کو کھلائیے، دوستوں کو کھلائیے۔ یہ عام مزاج تھا صحابہ کے زمانے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عام مزاج تھا قربانی کرنے کا۔ ثم طباح الناس، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اس قربانی کو فخر و مباحات کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ فصارت کما ترى، دیکھ رہے ہو لوگوں کی کیا حالت ہے، یعنی لوگ قربانی کر کے بیان کرتے ہیں، میں نے 2 قربانی کی، میں نے 3 قربانی کی، میں نے 50,000 کی قربانی کی، میں نے 1 لاکھ کی قربانی کر دی۔ قربانی کے جانوروں کو فیشن کے طریقے پر گھمایا جاتا ہے گلی کوچے میں۔ اللہ کی قسم، یہ مزاج تو میں نے صرف بر صغیری میں دیکھا ہے، ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے اندر۔ عربوں کا یہ مزاج میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایک لمبی عمر گزاری میں نے، کبھی کوئی عرب اپنے قربانی کے جانور کو لے کر کے کسی باہر وہ دکھائے لوگوں کے کہ میں نے یہ جانور خریدا ہے۔ ان کے یہاں تو مزاج بھی نہیں ہے کہ گھر میں لا کر قربانی کریں، وہ گئے اب سلاٹر ہاؤس کے اندر قربانی کیا، گوشت گاڑی میں رکھے اور لے کر چلے آئے، پتہ بھی نہیں کتنے کا جانور خریدا اور کتنے کا کیا ہوا۔ وہ ہم سے کہیں زیادہ قربانیاں کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں نوازا ہے، لیکن یہ مزاج نہیں ان کا ہے۔ میں اس بات پر ترکیز کرتا ہوں کہ عبادت کے اندر بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ کیا آج ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے اس ہندوستان کے اندر، اس محلے کے اندر، کہ ہم اپنا کالج بنا لیں، اپنی بچیوں کے پڑھنے کے لیے جہاں ان کی عزت و ناموس محفوظ ہو، اور اس عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اچھی طریقے سے BA کریں، MA کریں، MD، اور جو ہے اچھی ڈگریاں کوالیفائڈ کریں؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ یہ ہم پر فرض نہیں ہے؟ کیا ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم ایک اچھا سا ہاسپٹل اپنے علاقے میں بنائیں، بنارس میں ایک اچھے معیاری ہاسپٹل بنا لیں کہ ہمیں غیروں کے لیے محتاج نہ بننا پڑے، ان کے رحم و کرم پر ہم نہ رہیں، ان کے مزاج سے ہم علاج نہ کریں؟ یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان
سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اسی قربانی کے پیسے کو، جہاں کروڑوں کی قربانیاں ہمارے بنارس میں کی جاتی ہیں، کروڑوں کی ہمارے شہر بنارس کے اندر، اگر اعتدال کے طور پر فرض کی ادائیگی کے لیے اور سنت نبی کی ادائیگی کے لیے، ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کی ادائیگی کے لیے ان کروڑوں روپے کو لاکھوں میں سمیٹ لیا جائے اور ان کروڑوں روپے سے پلاننگ کر کے ایک اچھا کالج، اچھا ہاسپٹل، اچھی فیکٹری جہاں بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے، اس طرح کا کوئی کام کیا جائے، ہمارا کوئی ٹی وی چینل ہو جہاں ہم توحید کی بات، حق کی بات لوگوں کو بتا سکیں۔ آپ شکایت تو کرتے ہیں کہ صاحب میڈیا والے ایسا کرتے ہیں اور میڈیا والے ایسا کرتے ہیں، میڈیا بکا ہوا ہے، گودی میڈیا ہے، یہ میڈیا ہے، وہ میڈیا ہے۔ ہمارا کام صرف شکایت کرنا رہ گیا، کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی قربانی کے پیسے جو فضول میں کہتا ہوں، جو فضول ہم کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، اس کو بچا کر کے اسی پیسے سے ایک اچھا ٹی وی چینل ہم چلا سکتے ہیں جہاں ہم صحیح باتوں کو بتا سکتے ہیں، صحیح خبر کو نشر کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں مسلمان ان ناحیے سے سوچتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ہر ناحیے سے آپ پڑھیے۔ دعوت اور تبلیغ کے لیے انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، عراق سے نکل کر کے، بابل و نینوا سے نکل کر کے بیچارے فلسطین چلے گئے، مصر چلے گئے، اور پھر وہاں سے لے جا کر کے اپنے بال بچوں کو عرب کے ریگستان میں مکہ مکرمہ میں جا کر کے بسا دیا دین کی حفاظت کے لیے، کہ دین ان کا محفوظ رہے، ان کے بچوں کا دین محفوظ رہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کے لیے، اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طرح کے ماحول میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بتائیے ان کا دین اور ایمان خطرے میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ میرے بھائیوں، قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے حق ہر ناحیوں کو پڑھیں اور وقت کی ضرورت کو سمجھیں۔ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ عبادت ایسا نہیں کہ جیسے چاہے ویسے ہم کریں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہی مزاج تھا، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے بیان دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ فرض کے ساتھ نفل کچھ کر دیجئے، لیکن آپ وہاں سوچئے جب آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے، آپ کا پڑوسی آتا ہے جو جانکنی کے عالم میں ہے، جو خطرناک قسم کے مرض میں مبتلا ہے، جو کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہے، وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، بھائی میرے پاس پیسے کا علاج نہیں، ڈاکٹر صاحب نے 20,000 کا جانچ لکھ دیا ہے، کہاں سے کریں گے؟ آپ کی غیرت نہیں جاگتی؟ اس وقت قربانی آپ کو نہیں یاد آتی ہے کہ اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے، اس کا سپورٹ کیا جائے، اس کا سہیوگ کیا جائے؟ ہم کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچتے؟ وہ فرض ہے آپ کے لیے۔ آپ کا ایک بھائی دوا نہ ہونے کی وجہ سے موت سے جوجھ رہا ہے، وہاں پر آپ کو اس کا علاج کرانا آپ کے اوپر فرض ہے، اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو۔ اور آپ اس فرض کو چھوڑ کر کے اس نفل کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں، لوگوں سے بیان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے 10 جانور خرید لیا، ہم نے 5 جانور خرید لیا، ہم تو 2 لاکھ کی قربانی کر دیں۔ اللہ کے بندو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے جانور کا گوشت، تمہارے جانور کا خون، یہ سب نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ تم کتنے بڑے جانور لائے، کتنے جانور لے آئے ہیں، یہ سب نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ جانور کے لیے کہا گیا کہ جو جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے جائیں وہ عیب سے پاک ہوں۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 بنیادی عیوب سے جانور پاک ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، بہت زیادہ کمزور اور لاغر نہ ہو کہ چل پھر نہ سکے، اس کے جو ہے ہڈیوں میں گودے نہ ہوں، بیمار نہ ہو، اس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا اتنا نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن چلنے میں ظاہر ہو، کانا نہ ہو کہ بالکل اس کا کانا پن ظاہر ہو۔ ان تمام قسم کے عیوب سے آپ کے جانور پاک اور صاف ہوں اور مسنہ ہوں کہ داتے ہوئے ہوں۔ یہ بنیادی شرائط بتائے گئے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے قربانی کے معاملے میں اپنے سوچنے کے، اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بس مزاج بدل کر کے آپ 2 ہی قربانی کر لیں، قربانی کر لیں اور پیسے کو بچا لیں، نہیں، اس پیسے کو جس کو آپ قربان کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس کو خرچ کرنے کے لیے قوم کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورتیں ہیں۔ اور واللہ اگر یہ 10 سال کا منصوبہ ہم بنا لیں تو مسلم محلوں کی حیثیت بدل جائے، بڑے کالج نظر آنے لگے ہم کو مسلم محلوں کے اندر اسی پیسے سے۔
بڑے بڑے اسپتال نظر آنے لگے ہم لوگوں کو اسی پیسے سے، جس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن سوچنے کی ضرورت اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نہیں صاحب، ارے ہماری بڑی رشتہ داریاں ہیں، کیسے ہوگا ایک بکرے میں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ قربانی اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ تو رشتہ داروں کے لیے کر رہے ہیں کہ ان کو بھی گوشت بھیجنا ہے، ان کو بھی ران بھیجنا ہے، ان کو بھی گردن بھیجنا ہے، اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ وہیں یہیں سے مزاج، یہیں سے آپ کی نیت کا پتہ چلتا ہے، ہماری نیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ ہماری بڑی رشتہ داریاں ہیں، ہمارے بڑے کاریگر ہیں، ہمارے بڑے ملنے جلنے والے ہیں، ہم ان کے لیے یہی جانور ذبح کر رہے ہیں کہ ان کو کیسے گوشت دیا جائے گا۔ یہ سوچیے، یہ ہے سوچنے کا مزاج ہم لوگوں کا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے اور اپنے راستے میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔